نہیں ہوئی، ہم دونوں آنکھوں سے ایک آنکھ سے حسین کو دیکھتے ہیں، دوسری سے صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ اور بھی انکشاف کرتا جاؤں، حسین بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، حضور کا چچا عباس بھی، اور صحابیت ایک ایسا منصب ہے اگر صحابی نہ بنتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ ابو جہل کی تو چاچا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی مناتے اس کے بیان کیے نہیں بیان کیے۔ اس واسطے مسجد نبوی حضرت حسین تشریف لاتے، پاؤں جبے کے اندر الجھا، ٹھوکر کھائی۔ یہ اب دیکھو آپ اتنے آدمی بیٹھے ہو اور مسجد کا مولوی جو جمعہ پڑھا رہا اس کا بچہ ٹھوکر کھا کے گر جائے اور مولوی صاحب کہنے کہ ذرا بچے کو اٹھا لو یا اٹھا کے مجھے دے دو، تو کوئی بھی نہیں اٹھا کے دیتا، اٹھائیں۔ تو اگر نبی پاک یہ فرما دیتے، جن صحابہ نے نبی کے لیے گردنیں کٹوا دی حضرت حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نے کسی صحابی سے یہ نہیں حکم دیا کہ حسین کو اٹھا دو یا اٹھا کر مجھے دے دو، حضور نے نمبر چھوڑ دیا، حضور نے نمبر چھوڑ دیا، حضور نے خطبہ توڑ دیا اور جا کر جناب حسین کو اٹھا لیا۔ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین اور میرا جو سفر کے درمیان میں تیسرے آدمی کو تبدیل ہو گئی۔ میں براہ راست حسین کو اٹھاؤں گا، تیسرا آدمی کوئی تبدیل نہیں ہوگا۔ نبی نے نمبر چھوڑ دیا، خطبہ توڑ دیا، یہی مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی صدیق کے حق پر نماز پڑھا رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صدیق کے حق پر نے مصلی چھوڑ دیا، نماز کو توڑ دیا۔ حسین کے لیے پیغمبر خطبہ چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی کے لیے صدیق چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کو توڑ دیتے ہیں، نماز کو توڑ دیتے ہیں، اور جو نبی کے لیے نماز ٹوٹے وہ نہیں ٹوٹتی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نماز نہیں ہوتا، حضور مجھے آواز مارتے، میں سلام پھیرتے آ جاتا اور بازار میں کام بھیج دیتے، اور جب کام کر کے آتا یا رسول اللہ کہاں سے پڑھوں، حضور نے فرمایا جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرو۔ اور یار نبی کے لیے کوئی جائے تو اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، بنتی ہے، اس کی بات نہیں ٹوٹتی۔ حضرت ابی نے کہا نماز میں اور دیر کر کے آتے ہیں، آواز پر نہیں آتے، ایک طرف آواز دوسری طرف نماز، نماز اللہ کی، نماز خدا کی، آواز مصطفیٰ کی صحابی درمیان۔ کیا کروں، نماز پوری کروں یا توڑتا ہوں تو بول رہا ہوں، پوری کرتا ہوں تو یہ بتا۔ جلدی نماز پوری کی اور گئے، حضور نے فرمایا اتنی دیر کیوں لگائی یا رسول اللہ کون تو پھر چلا، میں نماز کے اندر تھا، جبریل وحی لے کر آیا، یا رسول اللہ سنا اے ایمان والوں نبی کی بات کو مانو اور نبی کی بات پر لبیک کہو، جس حالت میں تم ہو وہ نبی پکارے، نماز میں ہو نماز توڑ دیجیے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، پیارے نبی نے چادر بچھائی، حضور نے چادر بچھائی، نیچے کون آیا؟ علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین یہ نیچے آئے، ان کے اوپر چادر نبی کی، چادر کس کی ہے؟ چادر کس کی ہے؟ ان پر چادر نبی کی آئی، لیکن نبی پر چادر صدیق کی آئی۔ ہجرت کا دن، حضور ہجرت کر کے گئے اور ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، لوگ آتے ہیں، کبھی مسافر پہلے حضور کو کرتے ہیں، کوئی آتا ہے پہلے صدیق کو مسافر کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ نبی ہے، کوئی سمجھتا ہے
حضرت صدیق نے کہا دل میں شک پڑ گیا کہ شاید لوگوں کو پورا پتہ نہیں چلا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا. حضرت صدیق نے اپنی چادر کو لیا حضور کے سر پر تان دیا. حدیث کی کتابیں گواہ ہیں حضور کے سر پر چادر کو تان دیا تاکہ دور سے آنے والے کو پتہ چلے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ مخدوم ہے جو چادر لے کر کھڑا ہے. جو چادر تان کے کھڑا ہے یہ خادم ہے. تو میں اب تمام دو چادریں ہیں. ایک چادر کا تذکرہ ہوتا ہے دوسری چادر کا تذکرہ نہیں ہوتا. اور نبی کی چادر کے نیچے آنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور نبی کی چادر کے نیچے آیا اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ نبی کی چادر کے نیچے جو آیا مقدس, نبی کی چادر کے نیچے آیا جو پاک, نبی کی چادر کے نیچے آیا وہ جنتی, اور نبی کی چادر کے نیچے آئے وہ بھی پاک وہ بھی جنتی. حسین نبی کی چادر کے نیچے اور نبی صدیق کی چادر کے نیچے, نبی صدیق کی چادر کے نیچے دونوں پاک. کہو دونوں پاک سارے پاک. حضرت علی کے بیٹے کتنے تھے؟ اچھا حیران ہوتا. دو کا نام, تین کا نام عبداللہ, عبداللہ اکبر, عبداللہ اوسط, عبداللہ اصغر. تین کا نام محمد, محمد اکبر, محمد اوسط, محمد اصغر. جو محمد اکبر ہے اس کو محمد بن حنفیہ بھی, اور جو محمد اصغر ہے اس کا دوسرا نام ابو بکر. کیا نام ہے؟ ابو بکر. کتنے ہو گئے بھائی؟ 6. گنتی ہوگی تو تھوڑی بہت 18 پورے کرنا ہے. کوئی بات کریے جا کر تو نہیں چھوڑا نہیں تو کام ہوگا بھروا ہوگا. یہ ابو بکر ہے. محمد اصغر کا نام ابو بکر ہے. 2 کا نام جعفر, 2 کا نام عباس. جعفر اکبر, جعفر اصغر, عباس اکبر, عباس اصغر. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10. اللہ اللہ. 2 کا نام عمر ہے, 2 کا نام کیا ہے؟ عمر اکبر, عمر اصغر. 2 کا نام عثمان ہے, عثمان اکبر, عثمان اصغر. کتنے ہو گئے؟ 14. ایک کا نام یحییٰ, ایک کا نام عون. کتنے ہو گئے؟ حسن اور حسین. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 18. پوچھو محبان جھوٹے محبوں سے, محبان علی جو بنے پھرتے ان سے پوچھو جناب علی کے بیٹے کتنے تھے, ان کے نام بتاؤ, ان کے نام بتاؤ. جب وہ نام بتائے گا تو ابو بکر بھی آئے گا. اور عمر کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ 2 بیٹوں کا نام عمر رکھتا ہے. عثمان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ 2 بیٹوں کا نام عثمان رکھتا ہے. اللہ. 2 عثمان اور 2 ابو بکر. ابو بکر ایک ہی ہوتا ہے. ابو بکر ایک ہی ہوا کرتا ہے. توجہ کرنا. جب نبی کے دین کو مال کی ضرورت پڑی اور کبھی نبی کے دین کو جان کی ضرورت پڑی, پیغمبر کے دین کو اگر جان کی ضرورت پڑی تو حضرت حسین نے اپنا سارا کنبہ اور سارا خاندان نبی کے دین پر قربان کر دیا. اور نبی کے دین کو مال کی ضرورت پڑی تو صدیق نے سارا مال قربان کر دیا. جب حضور کو مال کی ضرورت پڑی تو صدیق نے سارا مال پیش کر دیا, اور جب جانوں کی ضرورت پڑی تو حسین کے پاس جو جانے کی ساری نظرانے میں
مہاجر مدینہ اور حسین مہاجر کربلا ہے، دونوں مہاجر ہیں اور دونوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے تو اللہ کے دین کے واسطے چھوڑا ہے، اللہ کے دین کے واسطے چھوڑا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کیا، حسین ساری زندگی نبی کے گھر سے کھاتے رہے، صدیق ساری زندگی نبی کو کھلاتے رہے۔ کچھ کا فرق تھا اور سنیا کچھ کا سمجھ، حسین کھاتے رہے اور صدیق کھلاتے رہے۔ نبی نے جس کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا وہ بھی پاک، اور جس کے گھر سے کھایا وہ بھی پاک۔ توجہ نہ کر، دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی۔ حضرت حسین آ گئے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار ویسے ہی سردار، ریت اندر جب سردار بات سردار اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ابو بکر سید و قبول اہل جنہ، جنت کے بوڑھوں کے ابو بکر سردار۔ اور دونوں حدیثوں پر نگارت، حسین بھی جنتی، صدیق بھی جنتی۔ اللہ 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 اللہ، جب حسین پر دکھ رہا آیا، حسین پر تکلیف آئی تو نبی نے دلاسے دیے، اور جب نبی پر تکلیف آئی تو صدیق نے دلاسے دیے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعات ہے۔ اب یہ دیکھو تاریخ کے اندر دو واقعات آ رہے ہیں ساتھ و ساتھ، جس سے میں نے عرض کیا تھا ایک طرف شہید ہے اور دوسری طرف کیا ہے، صدیق ہے، دو ہیں۔ تو قوتیں دو ہی ہوتی ہیں بندے کے پاس، ایک قوت عملیہ، میں نے بات کو یہاں سے قوت عملیہ اور قوت عقلیہ، اور ہر مسئلے کو عقل پر نہیں پرکھتے، اور جب قوت عملیہ غالب آتی ہے تو انسان شہید بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ شہید بنتا ہے۔ اور جب قوت عقلیہ غالب آتی ہے تو صدیق بنتا ہے۔ اب دونوں سے جنت کے اندر مطالبہ ہوگا۔ شہید کو کہا جائے گا مان، شہید کو کہا جائے گا مطالبہ کر مان، اور جناب حسین کو کہا جائے گا مطالبہ کر مان۔ اور جناب صدیق اکبر سے امام زہری نقل کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی صدیق ادھر سے آ جا، دوسرا دروازہ کہے گا صدیق یہاں سے آ جا، تیسرا دروازہ کہے گا صدیق یہاں سے آ جا۔ ہر دروازے سے صدیق کو پکارا جائے گا، ہر دروازے سے صدیق کو پکارا جائے گا۔ اب دو واقعات الگ الگ ہیں اور دونوں کے فضائل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب دونوں جنتی ہیں کہ نہیں؟ دونوں جنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بربرا کہتا ہوں، مبارک کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں، قرآن کے کہتا ہوں، جو حسین کا دشمن ہے وہ بھی لانتی ہے، اور یہ بات بھی قرآن کے کہتا ہوں جو صدیق کا دشمن ہے وہ بھی لانتی ہے۔ جس کا سیدھا ہے غلط کے کہتے ہیں۔ اب صدیق اور شہید اللہ پاک نے کیسا جوڑ بنایا۔ اب صدیق اوپر نبی کا مقام ہے نا، اس کے نیچے صدیق کا ہے، شہید کا اس سے نیچے فرماتے ہیں کہ نبی جب جھانک کے دیکھنا چاہے نا شہید کو، نہیں آپ کہ نبی جب جھانک کے دیکھنا چاہے نا حسین کو، درمیان میں پہلے صدیق نظر آئے گا۔ من النبیین والصدیقین، یہ 4 درجے کا بھی ہے، یہ 4 درجے کا بھی ہے۔ تو پیغمبر جب جھانک کے دیکھنا چاہے حسین کو، پیغمبر
شہداء کو تو پہلے صدیق کی زیارت ہوگی، اور صدیق جب نبی کی زیارت کرنا چاہے اور شہید جب نبی کی زیارت کرنا چاہے تو درمیان میں صدیق کھڑا ہوگا۔ پہلے کس کی زیارت ہوگی؟ پہلے صدیق کی اکبر کی۔ اور سنت کا موقف دوستو، جس طرح ہمارا اہل بیت سے پیار ہے اسی طرح حضور کے 4 یاروں سے بھی یہ حق 4 یار کا نعرہ معمولی نعرہ نہیں ہے، 3 باطل فرقوں کی تردید کتنوں کی؟ جو حضرت علی کو نہیں مانتے ان کو ناصری کہتے ہیں، جو حضرت علی کو نہیں مانتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کو نہیں مانتے ان کو خارجی کہتے ہیں۔ ناصری دوسری پارٹی کون سی ہو گئی؟ جو اصحاب خلافت اسپیکر پر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 کو نہیں مانتے ان کو خارجی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کچھ؟ ناصری، خارجی اور رافضی یہ 3 ہو گئے، جو چاروں کو مانتا ہے اس کو سنی کہتے ہیں۔ لیکن چاروں کو تقریب وار مانتے ہیں۔ صدیق کو پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا، ہمیں صدیق کو پہلا نمبر قرآن نے دیا۔ یا صدیق کو پہلا نمبر کس نے دیا؟ قرآن۔ من النبی جنیا اس کے بعد بس صدیقین، صدیق کو دوسرا نمبر نبی نے دیا۔ اور پہاڑ پر حضور کھڑے اور پہاڑ کانپتا ہے، حضور فرماتے اس کو تو فإنما عليك نبي صدیق وشہید۔ تو نبوت کے بعد دوسرا نمبر کس کا؟ ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا، قرآن نے دیا، جناب مصطفیٰ کے فرمان نامہ۔ بخاری شریف کتاب العلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مصلی پر نہیں تھے تو کس کو کھڑا کیا؟ آج صبح بدل کے رہا تھا سورت توبہ کا دوسرا نام ہے سورت بقرہ، اس کا درس لے رہا تھا اور عجیب بات آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا اور خود حج کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ امیر حج صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا اور حضرت علی حضور کے پاس سے جب سورت توبہ آئی نا تو حضور نے فرمایا یہ سورت توبہ بھیجا اور جا کر وہاں حاجیوں کو اور سارے مسلمان کو سنا۔ امیر حج بن کر کون کیا تھا اور پیچھے کون جا رہا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر راضی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر لکھا، فرمایا حضور السلام نے سورت توبہ کی آیات علی والله کو دیکھ کر کیوں بھیجا؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ یہ کہیں گے کہ علی اور صدیق کے اندر منافرت تھی۔ اللہ رب العزت نے تقدیری طور پر کام بھی ایسا کیا کہ سورت توبہ کے اندر صدیق کے اکبر کے بنائے ہو رہے ہیں علی کے ہاتھ کے اندر دے کے بھی بھیجے کہ جب تو بنا کے بیان کر تاکہ دنیا پر یہ بات منتشر ہو جائے علی صدیق کا یار ہے، دشمن نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا علی کیا لے کر آئے؟ فرمایا آپ ادھر آ گئے تو پیچھے صورت آئی ہے، فرمایا جا کے اونٹ پر چڑھ کے ہاتھیوں کو سنانا۔ سنانے والا کون ہے؟ فضائل کس کے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ، فضائل صدیق کے ہوں، ممبر اونٹ بنا دیا جائے، اوپر علی کھڑا ہو جائے، مناقب صدیق علی بیان کرے، لازم ہوتا ہے ممبر لگانا، جلسہ کرنا، ابو بکر صدیق کے نام پہ کانفرنس کرنا، یہ علی کے مرتضیٰ کی سنت ہے۔ پچھلے سورت نازل ہوئی، حضور نے بھیجا جا سنا کیا، سنانے لگے، اس کے اندر ایسے ہیں بھائی خان شخص بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ فرمایا گیا شان یسنین جیسا کہ حضرت نے کہا شان یسنین، کوئی آگے بیٹھا ہے میری بات کو سمجھے۔ شان یسنین، ثانیہ منصوب کیوں، اس کے اوپر زبر کیوں ہے، منصوب کیوں؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ ثانیہ
یہ اب سے بیان ہے کہ بدل ہے وہ زمین سے اس وہ زمین بھی منسوب ہے تو یہ اس کا بدل بن گیا تو یہ بھی منسوب ہو گئی. جب اس ثانیہ کو ہو کا بدل بنایا جائے تو ثانی نبی بنتا ہے. ثانی صفت نبی کی بنتی ہے. نبی ثانی نہیں ہے، نبی اول ہے، ثانی صفت ہے. شاہ ولی اللہ محمد کے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم الستو بربکم تو تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق کی آواز کی پڑھا. تو انبیاء کے بعد اللہ کی توحید عالم ارواح کے اندر کس نے بیان کی؟ ایک اور بات آپ کے درمیان میں کرتا جاؤں. بخاری کے اندر حدیث آ رہی ہے یہ جو تم آپس میں یہاں ملے بیٹھے ہو نا، جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو وہاں بھی انہیں ملی تھی. جو جہاں ملیں گے وہاں بھی ملے تھے اور تو جہاں نہیں ملیں گے وہاں بھی. اور جن کے اندر جہاں پیار ہے پہلے عالم ارواح کے اندر بھی پیار ہو چکا ہے، پیار ہو چکا ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہاں نبی صدیق اور صدیق نبی کا یار ہے، یہ دوستی عالم ارواح کے اندر لگ چکی ہے. یہ جہاں عالم ارواح کے اندر ہو چکا ہے. اور یہ کبھی ثانیہ سنائے اللہ تو یہ ثانیہ منصوب بے نظر خاطب عربی کا قاعدہ. ثانیہ منصوب بے نظر خاطب کیا مطلب؟ بے ثانیہ سنائے ثانی سے بھی رہا اول نبی رہے. یہاں بھی اللہ پاک نے دوسرا نمبر کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ نبی مسلح سے ہٹ جائے اور نبی کے بعد نبی کے مسلح سے آ کے نماز پڑھائے. امت میں سے پہلا نمبر اور نبی کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضور کے روشن کے اندر دفن ہونے میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کے اندر بھی ابو بکر میری امت میں جنت میں امتی. ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے تیرا قدم ہوگا جنت میں. صدیق اکبر صدیق اکبر خلافت راستہ اور چارجار نقصیوں کا ربط، رافضیوں کا ربط، خارجیوں کا ربط. اس واسطے خلافت راستہ حق چارجار کا نعرہ لگایا کرو. تمام فرقوں کا رد ہوتا ہے، عید ہوتی ہے تو اہل سنت والجماعت کی. اور ایمان کے 5 ایمان کے 5 ہیں. کہ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ سنتے ہیں جو اچھی لگ جائے لیتے ہیں اور تمہیں کیا پتا کہ ایمان کا رہا کس طرح. اور ایک ہی سننے والے کی غلطی پر، اور ایک ہی سننے والے غلطی پر ہیں، اور ایک ہی نہ سنا کرو. بتا اوقات چور چوری کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کتنے کھاتا ہے. اسے چلتا ہے جس کا گھر لوٹ جائے. خالد بھائی رات کو چور آئے اور کسی کا گھر لوٹ کے چلا جائے، شام صبح کو اٹھے اور شور ڈالے ہائے میں مارا گیا، میرا گھر لوٹا گیا، میرا سونا لوٹا گیا اور میرا مال لوٹا گیا، میرا پیسہ لوٹا گیا، میرا سامان لوٹا گیا. تو کوئی یہ کہہ دے کہ یار تو کتنا بڑا اخلاق ہے، چور کتنا بڑا اخلاق تھا. رات آیا اس نے تو کسی کو جگایا بھی نہیں. تو کتنا بڑا اخلاق ہے، شور ڈالا. اس نے بھی شور ڈالا تھا، اس نے بھی کسی کو جگایا تھا. وہ جس نے کسی کا مال لوٹنا ہو وہ کسی کو جگاتا نہیں، اور جس کا لٹ جاتا ہے پھر وہ روتا ہے. جس کا لٹ جاتا ہے وہ روتا ہے. سنیے نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری نہ لگایا کرو. 3 صحابہ کو درمیان میں نہ چھوڑا کرو. خلافت راشدہ
خلافت راشدہ اب وہ کہتا ہے کہ کفر کے ہاتھ تین ہیں. یہ چوٹ کہاں کہتا ہے؟ حضور کے تین صحابہ پر کہتا ہے کفر کے ہاتھ تین ہیں، ایمان کے ہاتھ پانچ ہیں. میں نے کہا ذرا غور سے دیکھ، علی کے ہاتھ کے تین ہیں، حسن کے ہاتھ کے تین ہیں، حسین کے چار ہیں، رسول کے بھی چار ہیں، ابو بکر کے 6 ہیں، علی کے 3 ہیں، نبی کے 3 ہیں. نبی کے علی کے کہتا ہے علی اور نبی کتنے قریب ہو گئے؟ نبی کے بھی 3، علی کے بھی 3. میں نے کہا ابو بکر کے اندر 6 ہے، علی اگر نبی کے 1 قدم قریب ہے، ابو بکر 2 قدم قریب ہے. اور کیونکہ 6 کے اندر 3 کا عدد 2 دفعہ. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلافت راشدہ. ابو الکلام آزاد نے لکھا، وہ کہتے ہیں آدم قد کے مطابق شیشہ لے لیا جائے اور سامنے نبی کو کھڑا کر دیا جائے. توجہ سنیو، اگر کوئی قیمت ہے تمہارے پاس بات کی تو میں سنا دیتا ہوں. یہ لکھتے ہیں آدم کا انسان کے قد کے برابر شیشہ لے لیا جائے، سامنے حضور کو کھڑا کر دیا جائے. جو باہر ہے یہ نبی ہے، جو اندر ہے وہ شکیل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اندر جو کھڑے ہے وہ صدیق ہے، جو باہر ہے وہ نبی ہے. اللہ 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 اللہ، کیا تمثیل ہے، کیا مشابہت ہے، کیا مثال پیش کی ہے، اور بالکل شدت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ پہلے سلام کرتے ہیں، میں نے پہلے وقت آپ کر دیا، اور کچھ پہلے حضرت صدیق کو، کوئی نبی پاک علیہ السلام کو. تو حضور صاحب کائنات سے خوبصورت نہیں تھے تو لوگوں کو کیوں نہ پتہ لگا بھیا سونا ہی نبی کیوں بھول گئے؟ آئے آئے کیوں بھول گئے؟ لوگ تو بھول گئے. اسی مقام پہ لکھا ہے فنا پھر رسالت. اپنے آپ کو پیغمبر کی صفات کے اندر اور پیغمبر کی علامت کے اندر ایک طرح گم کر دیا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا نبی کون سا ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. باب غسل المیت، باب احکام المیت، موتا امام مالک کی حدیث. حضرت صدیق کا خواب ہے، رأیت سات ثلاثت اقمار اتفقنا فی حجرتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند آسمان سے ٹوٹے اور باری باری میرے حجرے میں آ کر گرے. حضرت صدیق کے اکبر خواب کی تعبیر میں مہارت ہے. یا کہ اپنے ابو کو خواب سنایا، راما سے یتیم فرماتی ہوں میرے ہاتھ کو دبایا جس میں اشارہ کیا جاتا ہے چپ کر چپ کر. تو حضرت صدیق کو خواب سنایا گیا تو مائی صاحبہ کا ہاتھ دبا کے فرمایا چپ کر. اور جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر دفن کیا گیا. جب دفن ہو گئے حضرت صدیق نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی جو تم نے برابر خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان سے گرے اور یہاں میرے حجرے کے اندر آ کر گر گئے، ان میں سے ایک آ گیا ہے تو اس کے اندر داخل کرو. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، مقام فاروق اعظم، الغار فاروق اعظم، الغار فاروق اعظم، خلافت راشدہ. مناظر اسلام علام و محدثہ. ایک مقام پر ایک عالم یہ حدیث بیان کر رہا تھا اصحابی پر نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو بعد میں آیا، میں نے کہا خطیب صاحب اپنے الفاظ کی درستی نکال میں سارے صحابہ ستارے ہوں گے، ابو بکر عمر ستارے نہیں، یہ تو چاند ہے، یہ تو چاند ہے، یہ ستارے نہیں ہے. کیونکہ مائی صاحبہ نے خواب کے اندر دیکھا
دیکھا کہ 3 چاند ٹوٹے اور میرے حجرے میں آ کر گرے. اب کراچی گیا ہوں اور وہاں میں نے عرض کیا ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. سچا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. مرزا قادیانی اگر سچا نبی تھا تو لیٹرین میں مرا تھا وہیں دفن کہتے.